اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر دیا، اور بڑا انعام اللہ نے اس مرتبہ یہ کیا، پہلا روزہ بھی جمعے والے دن عطا کیا اور آخری روزہ بھی جمعے والے دن اللہ نے عطا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو سبق دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے سامنے نیکی والا قیامت کے دن کر دیا جائے گا، اور بڑے سے بڑا عمل بھی تمہارے سامنے نیکی والا کر دیا جائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی تمہارے سامنے کل قیامت کے دن کر دی جائے گی، اور بڑے سے بڑی برائی بھی کل قیامت کے دن تمہارے سامنے کر دی جائے گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، اور بڑے گناہوں سے تو بچے ہی بچیں، ہم چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو نیکی سے چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑیں، اس کو بھی اپنائیں، اور بڑے بڑے اعمال بھی اللہ ہم سب کو نیکی والے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام مکی مدنی سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، جب کوئی عید نماز کے لیے آتا جس راستے سے آیا جب واپس پلٹ کر جائے گا وہ راستہ بدل کر جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، دونوں راستے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ پاک یہ مجھ سے گزرا تھا، تیری تسبیحات اور تیری تکبیرات پڑھتا ہوا گزرا تھا، کل قیامت کے دن یہ دونوں راستے ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ سب کو اس کا مستحق بنائے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کو ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، اور ان کے سامنے ایک بھاری پتھر آ کر گر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں نے ایک دوسرے سے کہا، کوئی نیکی کی ہے اللہ کے سامنے گزارش کرو، اللہ پاک ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ ایک نے سب سے پہلے کہا، اللہ پاک تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، اور میں بکریاں لے کر جاتا ہوں، اور جب گھر میں واپس آتا ہوں سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اللہ پاک تو جانتا ہے۔ ایک دن میں دور نکل گیا، اور جب میں واپس پلٹ کر آیا رات ہو چکی تھی، میرا ابو بھی سو چکا تھا، میری اماں بھی سو چکی تھی، اللہ کریم میں نے وہ دودھ نکالا، ان کے پاس دودھ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہ پلایا، اپنے والدین کو بھی بیدار نہ کیا، کہیں ان کے آرام کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے، اور جب وہ بیدار ہوئے میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اللہ پاک یہ تیری رضا کے لیے کرتا تھا، اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے تھوڑا سا پتھر کو ہٹا دیا، اور دوسرے نے کہا، اللہ کریم تو جانتا ہے میری برادری کے اندر فیملی کے اندر ایک عورت تھی، میں اس کو غلط کام کے لیے کہتا رہتا تھا، ایک دن وہ میرے ہاتھ لگ گئی، جب اس کے پاس میں گیا اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ پاک میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، برائی کو چھوڑ دیا، اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا، اور تیسرے نے کہا اللہ پاک تو جانتا ہے ایک بندہ مزدوری کرنے کے لیے میرے پاس آیا، جب میں نے شام کو اس کو مزدوری دی اس نے کہا مزدوری تو کم ہے، میں نے کہا یہ وہ ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی بھیڑیں بکری
بکریاں خریدی وہ زیادہ ہوتی چلی گئی، اور جب وہ پلٹ کر کافی عرصے کے بعد پھر آیا، آ کر کہنے لگا اچھا جتنی مزدوری تو دے رہا تھا اتنی ہی مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ ساری بھیڑیں بکریاں تیری ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو تو پیسے چھوڑ کر گیا تھا میں نے اس کی یہ بھیڑیں بکریاں خریدی تھی، اللہ نے اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ مالک خالق، ساری کائنات کے رب، ساری کائنات کے مددگار، ساری کائنات کے مشکل کشا رب، ساری کائنات کے دکھڑے دور کرنے والے رب، ساری کائنات کی دعائیں سننے والے رب، ساری کائنات پر رحمتیں کرنے والے رب، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، یہ عمل اگر میرا پسند ہے ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے پتھر کو پورا ہٹا دیا، ان کو نجات دے دی۔ اس عید کے موقع پر ہمارے لیے یہ سبق ہے، میرے بھائیوں کے لیے سبق ہے، میرے لیے سبق ہے، میری ماں بہنوں کے لیے سبق ہے۔ نیکیاں تو نجات دیتی ہیں، آج سال ہا سال ہو گئے ہمیں نیکیاں کرتے ہوئے ہم دن با دن مصیبتوں میں پھنستے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یا تو نیکیاں کرنے والوں کا عقیدہ توحید نہیں ہوتا اس لیے رب قبول نہیں کرتا، یا نیکیاں کرنے والے عقیدہ توحید رکھتے ہیں لیکن عمل سنت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے کامیابیاں نہیں ملتی۔ سیرت والوں نے کیا لکھا؟ صحابہ کرام ایک مقام پر کافروں کے مقابلے میں جہاد میں مصروف تھے، فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی، آپس میں کہنے لگے دیکھو کوئی سنت نہ چھوٹ گئی ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا اور سوچا، کہا کافی دن ہو گئے مسواک کرنے کا وقت نہیں ملا، انہوں نے درختوں کی شاخیں کاٹی مسواک کرنے کے لیے۔ جب مسواک کے لیے درختوں کی شاخیں کاٹی ادھر کافر دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو دان تیز کر رہے ہیں ہمیں کھانے کے لیے، وہ علاقہ خالی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سنت کی طاقت ہے، یہ عقیدہ توحید کی طاقت ہے۔ نیکی کرتے ہوئے اللہ کی بات مانتے ہوئے عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے، عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جب عقیدہ توحید ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہوگا، پھر بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بدکارہ عورت تھی، اس نے دیکھا کتے کا بچہ پیاسا ہے، اس نے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھ کر اور اس کنویں کے اندر پھینکا اور وہاں سے پانی نکال کر کتے کے منہ کے اوپر ڈال دیا۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ختم نبوت کے تاجدار فرماتے ہیں، ساری کائنات کے سردار فرماتے ہیں، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بدکارہ عورت کو جنت عطا کر دی۔ اور صرف یہی عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے اگر دیکھو گے عقیدہ توحید تھا، عمل سنت کے مطابق تھا، غلطیاں ہو رہی تھی، بدکاریاں ہو رہی تھی، لیکن بنیاد ان کے اس کے پاس تھی اور چھوٹا سا عمل کیا، اللہ نے قبول کر کے رحمتیں دے دی۔ آخری بات کرتا ہوں بھائیو، آج ہم عیدگاہ کے اندر آئے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عید والے دن صبح اللہ اپنے عرش سے نیچے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ تو ہر وقت ہر کسی کو دیکھتے ہیں، ہر کسی سے واقف ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ تو سینے کے راز سے بھی واقف ہے۔ اللہ پاک نیچے دیکھتے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، عید
پڑھنے کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو یہ لوگ جا رہے ہیں، اور اگر کوئی مزدوری مانگے ان کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ آج ہم مزدوری لینے آئے ہیں، آج ہم اللہ کے ٹوٹے پھوٹے کام ہم نے کیے، اللہ ہم پورے نہ کر سکے، روزے تقاضے پورے نہ کر سکے، راتوں کے قیام کرنے کے تقاضے پورے نہ کر سکے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتلاؤ مزدوری دینی چاہیے، فرشتے کہتے ہیں ہاں میرے رب مزدوری دینی چاہیے، پھر اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ آج معافی کے اعلان کر دے، اللہ آج ہمیں معاف کر دے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، جو گناہ ہمیں یاد ہے وہی معاف کر دے، جو یاد نہیں ہے وہی معاف فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو خالق اور مالک ہے، اللہ پاک آپ تو بہانے تلاش کر کے اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔